اور باجے گاجے سے بچیے، یعنی یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی بھی اپنے خاص رسم کے طور پر بگل اور باجے بجاتے ہیں، تو ہم بھی اگر باجے بجائیں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش فرماتے تھے، صحابہ کرام کو منع فرمایا جو یہودیوں کے ساتھ حشر کروانے کے خواہش مند ہوں اور ان کے ساتھ جہنم میں جلنے کے خواہش مند ہوں وہ پھر باجے بجائیں، خوب زور سے بجائیں تاکہ پھر ان کے ساتھ جہنم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا ملک پاکستان عطا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ پاکستان کو اللہ پاک نے بے شمار برکتوں اور خیروں سے نوازا ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاکستان، پاک رہنے کی جگہ، مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ کا معنی بھی وہی ہے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، رہنے کی جگہ کو، اور طیبہ پاک، تو مدینہ طیبہ اور پاکستان دونوں کا مطلب ایک۔ اور دوسرا، پاکستان کو بھی ایک عظیم مقصد کی خاطر حاصل کیا گیا، جیسا کہ مدینہ طیبہ کو عظیم مقصد کی خاطر حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مدینہ طیبہ کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ۔ اسی مقصد اور اسی جذبے کے تحت مدینہ طیبہ صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، اور اسی مقصد اور اسی عظیم مشن کے تحت پاکستان کی طرف ہندوستان سے ہجرت فرمائی گئی، اور بہت بڑی قربانیاں مدینہ طیبہ کی ہجرت کے وقت بھی قربانیوں کی لازوال داستان رقم ہوئیں، اور ہمارے پاکستان کو بنتے ہوئے بھی قربانیوں کی بہت بڑی بڑی داستانیں وجود میں آئیں۔ ہماری دل سے دعا ہے جیسے مدینہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں دین کی اشاعت کا مرکز بنایا، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں دین کی اشاعت کا مرکز بنائے۔ 14 اگست یہ اسی چیز کی یاد دہانی کا دن ہے کہ ہم نے جس مقصد کی طرف خاطر حاصل کیا تھا اس مقصد کی طرف ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگر اس میں ابھی تک کوتاہی ہے، اور یقیناً کوتاہی ہے، تو اس کی ہم تلافی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، ہر طبقہ کوشش کرے، حکمران حضرات بھی کوشش فرمائیں، اور تاجر حضرات بھی کوشش فرمائیں، اور یعنی عوام بھی کوشش فرمائیں، ہر چھوٹے سے بڑے طبقے تک، ہر مرد عورت بوڑھے جوان سب کے سب اس پاکستان کو واقعی پاکستان پاکیزہ وطن بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس پاکستان کو، اس پاک وطن کو پاکیزہ ترین بنانے میں انشاءاللہ ساتھ دیجئے۔ آپ اس قسم کی باتوں کو پھیلائیے اور باجے گاجے سے بچیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باجے گاجے وہ جو ہے وہ یعنی یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی بھی اپنے خاص رسم کے طور پر بگل اور باجے بجاتے ہیں، تو ہم بھی اگر باجے بجائیں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش فرماتے تھے، صحابہ کرام کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان میں سے، یعنی ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو یہودیوں کے ساتھ حشر کروانے کے خواہش مند ہوں اور ان کے ساتھ جہنم میں جلنے کے خواہش مند ہوں وہ پھر باجے بجائیں، خوب زور سے بجائیں تاکہ پھر ان کے ساتھ جہنم میں خوب مزے سے جلیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔